أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغه مدحة القائلون ولا يحصي النعماء العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود وترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وتدعى بالصخور ميدان على أرضه الصلاة والسلام على سيدنا الممجد بشيرنا المسدد نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبو القاسم محمد صلى الله الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين الملمومين المحرومين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوته إلى يوم الدين أما بعد قال رسول إمام جعفر صادق عليه الصلاة والسلام درود محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى أما بعد قال رسول الثقلين بسم الله الرحمن الرحيم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإترتي أهل بيتي ما إن تمسكتهم لن تذلوا بعدي أبدا صلوات اللهم صل على محمد. میں چاہوں گا اس مرحلے پہ کہ ایک مرتبہ مضبوطی سلوات پڑھ کر میرے پیچھے بزرگوار کی روح کو مخبر صادق کی زبانیں وحی سے نکلی ہوئی حدیث اور حدیث کا مکمل متن ہمارے بڑے بھائی کی کتاب مشکات شریف سے ایک لفظ کی بھی کمی بیشی نہیں. انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتہم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. رسول ثقلین فرماتے ہیں کہ میں تم میں اگر نہ ہوں میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب دوسری میری اہل بیت اور میری عطرت. اور اگر تم ان دونوں سے بہما لفظ ہے دونوں سے ایک سے نہیں اگر ان دونوں سے متمسک رہو گے تو تم میرے بعد ہرگز ہرگز گمراہ نہ ہوگے اور کبھی بھی گمراہ نہیں ہو. حدیث بڑی سادہ سی حدیث ذرا ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری عطرت ہے. اب دونوں چیزوں سے تمسک جو ہے وہ ہدایت کا ذریعہ ہے اور اگر ایک چیز کو بھی چھوڑ دیا جائے تو پھر نبی جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہدایت مشکوک ہو جائے گی. اور جس شخص نے بھی ایک چیز کو چھوڑا قبلہ مولانا اور ایک کو پکڑا سمجھ لو کہ اس نے رسول کے بعد پہلا فرقہ بنا لیا. اور اگر اس نے فرقہ بنا لیا ایک کو پکڑ لیا اور ایک کو چھوڑ دیا تو یوں سمجھ لیجئے کہ اس نے پہلا فرقہ بنایا اور اس نے اس آئے فی ہدایہ کو نفی کی کہ وَتَعْصِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو. اور جو تفرقہ ڈالتا ہے وہ مومن ہو سکتا ہے اور جو مومن نہیں ہو سکتا وہ امیر المومنین کیسے ہو سکتا ہے. جو مومن نہیں ہے کتاب متن کی شکل میں ہے اسے ہر کوئی سمجھ نہیں سکتا. حالانکہ دعویٰ ولا رتبم ولا یابسم الا فی کلام مبین اس کتاب میں اس کلام میں یعنی ہر خشک و تر کا ذکر موجود ہے نا قرآن کی آیت.
اور اسے سمجھ نہیں سکتا. اچھا ایک تاریخی بات ذہن میں آئی اس آیت کو پڑھنے کے صدقے میں کہ 750 سال بعد, کتنے سال بعد؟ 750 سال تک قبلہ شاہد صاحب یہ حدیث فی ہدایہ جو تھی اسی طرح تھی کہ میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک اللہ کا کلام ہے, دوسری میری اہل بیت اور عطرت ہے. 750 سال بعد عطرت اور اہل بیت کی جگہ سنت کا اضافہ کیا گیا. لیکن میں کہتا ہوں ہم تو ماننے والے سنت کو ہی مان لیتے ہیں. قبلہ کاظمی صاحب ہم سنت کو ہی مان لیتے ہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, کوئی جھگڑا نہیں. لیکن مجھے بتاؤ تو سنت ہے کیا؟ رسول جو کر کے دکھائے سنت, رسول جو کہہ دے سنت, رسول جو لکھ دے سنت. اگر رسول کسی کو کہے کہ لاؤ میں کچھ لکھ دوں اور وہ آگے سے کہے نہیں نہ لکھے ناتی کے قرآن علی حق دائمت نعرہ ہمیں کتاب کافی, تو اب بتائیں کیا کہیں گے؟ ہم سنت مانتے ہیں لیکن دیکھ لو جو نبی کر کے دکھائے سنت. نبی کسی کو دوشے رسول جمیل پہ سوار کرے سنت, رسول کسی کو پشت پہ بٹھا کے سواری بنے سنت, رسول کسی کو بلائے, رسول اپنی محفل میں کسی کو اٹھائے سنت, اور رسول جس بیوی کے لیے کھڑا ہو. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں 9 مہینے نہ بڑی, میں جو بات بھی کروں گا دلیل سے کروں گا اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ. قبلہ سنی سنائی باتیں نہیں, سینہ گزٹ نہیں, پڑی ہوئی. 9 مہینے تک اللہ کا نبی مسجد جاتا, راستے میں سیدہ کا گھر, جب آتا تب بھی رکتا, جب جاتا تب بھی رکتا. کیا عمل تھا؟ آؤ سنت والو مل کے ہمارے ساتھ اس سنت کو ادا کرو. السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس واہل البیت یطہرکم تطہیرا کی تلاوت کرتا. ایک اور سنت بتاؤ, ایک اور سنت. کیا سنت؟ جب کبھی بالکل تمام میں اپنے بھائیوں کی کتابوں سے پڑھ رہا ہوں, جب کبھی فاطمہ آتی کیا کرتے رسول؟ فقامہ فی مجلس ہی, رسول اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے. وَأَجْلَسَهَا فی مجلس ہی, اور جہاں رسول بیٹھتے وہاں سیدہ کو بٹھاتے. اور جب تک سیدہ بیٹھی رہتی رسول کھڑے رہتے. کہاں ہے سنت؟ یہ سنت بھی مانتے ہیں کہ کتاب کو بھی مانو. اب کتاب کا دعویٰ کیا ہے؟ وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. ہر خشک و تر کا ذکر موجود کہاں؟ قرآن میں. ایک صحابی نے میرے اور آپ کے مولا وارث منبر سلونی یعصوب الدین سید المواہبین امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب روحی و ارواح العالمین لہو فدا سے پوچھا کہ مولا یہ اس میں کیا آپ نے راز پوشیدہ ہے؟ ہمیں تو کئی چیزیں قرآن میں نظر نہیں آتی, لیکن قرآن کا دعویٰ بھی سچا ہے. آپ کے قریب ایک نیم کی نبولی پڑی تھی. نیم کی نبولی دیکھیے نا, نیم کا جو پھل ہے نیم کی نبولی پڑی. عقیل بھائی مولا متقیان نے عرابی کو کہا دیکھ یہ کیا؟ کہا حضور نیم کی نبولی. کہا اس میں جڑیں ہیں, اس میں تنا ہے, اس میں پتے ہیں, اس میں نیم کا پھل ہے, دکھائی دے رہا ہے؟ کہنے لگا نہیں. کہا اسے دامن تراب میں دو, دامن تراب میں دو, پھر جڑیں بھی بنیں گی. دامن تراب میں دو, جڑیں بھی بنیں گی, تنا بھی بنے گا, پتے بھی بنیں گے, پھل بھی بنیں گے. بات عقل میں آئی کہ نیم کی نبولی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی اگر تراب کے دین بغیر سنت نبی جو کر دے سنت
نبی جو کہہ دے سنت، نبی جو لکھ دے سنت۔ اچھا نبی کسی کو بلائے ناد علی مظہر رجائے سنت، تو یار ہم تو یہ سنت ادا کرتے ہیں۔ آئیے اگر دعوی سنت ہے تو مل کے ہمارے ساتھ سنت ادا کیجیے۔ کس طرح کرتے ہیں ہم؟ اٹھتے وقت امجد بھائی، بیٹھتے وقت، گرتے وقت، سنبھلتے وقت، اپنوں میں، دو دشمنوں میں، دوستوں میں، بیماری میں، شفا میں، مرض میں، راحت میں، رنج میں، راحت میں، آن میں، شان میں، دین کے ارکان میں، کلمے میں، آذان میں یا علی کا نام لے کر دنیا کو بتاتے ہیں کہ علی کا نام لینا سنت ہے۔ کمر کمر کلی کلی بغیر بغیر کلی کلی میں گھنٹوں بھی پڑھتا رہوں گا، میں گھنٹوں بھی پڑھتا رہوں گا، میں اسی طرح پڑھتا رہوں گا، کیونکہ میری پشت پہ میرے پدر بزرگوار کی روح تشریف فرما۔ میں کچھ بھی بخدا میں یہ معجزہ ہے میرا بول اللہ، نہ میں نے مطالعہ، نہ میں کچھ رجسٹر کھول کے قبلہ اپنے امبر صاحب نہ میں کچھ تیاری کر کے پڑھتا ہوں۔ یہ میرے پدر بزرگ، میرا عقیدہ ہے کہ میرے پدر بزرگوار میرے پشت پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے اور میں پڑھا۔ بس زحمتیں تمام ہوئی، جس تشنگی کا مصائب میں کمی تھی وہی پڑھنے جا رہا ہوں کہ حدیث عشق دوبابست کربلا و دمشق، یکے حسین رقم کر دے دیگری زینب۔ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، 1 سال کا شام کا یزید تنگ آ گیا، سید سجاد کو بلایا، کہا اے زین العابدین میں چاہتا ہوں تمہیں رہا کر دوں۔ اب سید زین العابدین نے کیا کہا؟ میں اس وقت اس معاملے میں کوئی فیصلہ نہیں کرتا، اپنی پھوپھی سے پوچھوں گا۔ جناب زینب کبریٰ کے پاس جناب سید الساجدین آئے، کہا پھوپھی یزید کہتا ہے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، تمہارے جو تبرکات لوٹے گئے جو میرے پاس ہیں، کچھ تبرکات میں جو ہیں وہ میں تمہیں دیتا ہوں، شہداء کے سر بھی دیتا ہوں۔ بی بی نے کہا اچھا یزید ہمیں آزاد کرنا چاہتا ہے لیکن ہم آزاد اپنی شرائط پہ ہوں گے، یزید ہمیں ایک گھر دے۔ 7 دن بی بی نے اس گھر میں۔ اب مجھے ایک ایمان سے عقلی بات بتائیے، یزید کا بی بی کی شرائط کو ماننا جناب زینب کبریٰ کی فتح ہے کہ یزید کی فتح ہے؟ جناب زینب کبریٰ کی فتح ہے۔ 7 دن وہی مستورات شام کی جنہوں نے پتھروں سے بی بی کا استقبال کیا تھا، آج اس گھر میں سیاہ لباس کے ساتھ انہوں نے مسائل سنے۔ جب سر آیا جناب عباس کا تو جناب بی بی نے جناب عباس کے مسائل پڑھے، جب سر آیا جناب قاسم کا بی بی نے جناب قاسم کے مسائل پڑھے۔ خدا کی قسم یہ شبیر جناب زینب ہے، جناب زینب نے پہلی شبیر بنائی، پھر ہم نے شبیر بات ختم ہوئی۔ بی بی اور زین العابدین جب قافلہ چلا نا، ایک اور ملکوتی جملہ میرے ذہن میں ہے، قافلہ چلا نا، جناب سید سجاد نے کسی مرحلے پر سجدہ محو نہیں کیا، نماز شب محو نہیں کی۔ جب جناب سید الشہداء آخری رخصت کے لیے آئے نا تو اپنی بہن سے پتہ کیا تھا جناب زینب کبریٰ سے کہ بی بی میں جا رہا ہوں، اب ملاقات محشر میں ہوگی، میری ایک وصیت ہے، ایک میری التجا ہے کہ مجھے شب نماز شب میں محو نہ کرنا۔ بس آج عصر عاشورہ تک نماز شب بی بی کے لیے مستحب تھی، واجب نماز نہیں، نماز شب مستحب تھی۔ کربلا کی عصر سے لے کر بی بی کی تمام زندگی یہ نماز شب حسین کی یاد بن گئی۔ بی بی نماز شب میں حسین کو یاد کرتی، روتی نماز شب نہ رہی، مجلس حسین بن گئی۔ بخدا بی بی جب واپس کربلا سے مدینہ آئی نا، وہ 53 محمل نہیں تھے، وہ 53 محمل نہیں تھے، صرف 3 محمل تھے۔ بشیر بن جزلم منافی تھا، وہ جا رہا تھا، اعلان کر رہا تھا اے اہل مدینہ، مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے کیونکہ وہ آ گئے ہیں جو کربلا سے
لٹ کر واپس مدینہ آئے ہیں. ایسے میں ایک جملہ جناب ام کلثوم کا نا آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں. بی بی نے بہت لمبا مرثیہ پڑھا. جملہ عمر صاحب بیٹھے, تانوی صاحب بیٹھے. کیا مدینہ تو جب تو نالا تک مدینہ, اے نانا کے مدینہ ہمیں قبول نہ کر, ساتھ چھوڑ دیے. بی بی جب آئی نا اپنی والدہ کے مزار اطہر پر, بی بی نے کہا ماں ابھی دن ہے, میں ابھی تجھے کچھ نہیں بتاتی, میں شام کو آؤں گی, کربلا کے حالات بتاؤں گی. روایتوں میں بی بی رات کو آئی, بی بی نے اپنے سر سے چادر اتاری, کہا ماں تیرا دربار میں جانے